السلام علیکم جی، نائلہ ولاگز میں خوش آمدید۔ آپ کو پتہ ہے آج کل رمضان گزر رہا ہے اور رمضان میں سحری کے بعد پھر سے دوبارہ سے اٹھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، مگر کیا کریں جناب، بچوں کو بھی تو اسکول جانا ہے اور یہ سارے کام ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس وجہ سے میں نے جلدی بچوں کو اسکول کے لیے تیار کیا اور ان کو ڈراپ کرنے کے لیے چل پڑے۔ موسم آج اچھا ہی تھا اور سورج بھی ہلکا ہلکا نکلا ہوا تھا، مگر تھوڑی سی سردی تھی۔ بچوں کے لیے تو اسپیشلی ابھی سردی ختم نہیں ہوئی، مگر اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ روزے اچھے گزر رہے ہیں۔ صبح کنال کے پاس سے گزرنا اور ہلکی سورج کی دھوپ بہت پیاری لگتی ہے، ایسے سکون آ جاتا ہے دیکھ کر۔ مگر جب ہم دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ گاڑیوں کا رش ہوتا ہے تو اور شور شرابہ مچا ہوا ہوتا ہے، تو لاہور کی تو پھر ٹریفک مشہور ہے نا، کوئی بات نہیں۔ بچوں کو میں نے جلدی تیار کیا تھا، 10 منٹس ہم جلدی ہی نکلتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ٹریفک کی وجہ سے بچے لیٹ ہو جائیں۔ اللہ کا شکر ہے بچے ٹائم پر اسکول پہنچ گئے اور میں انہیں چھوڑ کر گھر بھی پہنچ گئی۔ گھر آ کر وہی کام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے کاموں میں بزی رکھے جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے بزی کیا ہوا ہے۔ آ کر میں نے میٹ کے ساتھ تھوڑی بہت ہیلپ کروائی، اپنی چیزیں ترتیب سے رکھیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ گھر دیکھیں بہت ہی خوبصورت چیز ہوتی ہے اور عورت کو بہت پسند ہوتا ہے، مگر گھر وہی سجتے سنورتے ہیں جہاں کی عورتیں ان کو سجاتی ہیں سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ۔ اسی طرح مجھے بھی اپنا گھر بہت پیارا ہے اور میں نے اس کو بڑے سلیقے سے سجایا ہوا ہے۔ آپ بھی اپنے گھروں کو ایسے ہی آباد رکھیں، شاد رکھیں، اور گھر ہمیشہ عورتوں سے ہی سجتے ہیں۔ خیر میں نے بھی سارے اپنے کام شام مکمل کیے کیونکہ بچوں کی چھٹی کا ٹائم ہو رہا تھا۔ رمضان کی وجہ سے ان کو آج کل جلدی چھٹی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے دوبارہ سے میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی اور ہم بچوں کو لینے کے لیے نکل پڑے۔ میں نے ویسے اپنے کپڑے بھی رکھ لیے تھے کیونکہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مارکیٹ جانا تھا، پر پہلے بچوں کو پک کرنا تھا، اس وجہ سے ہم بچوں کے پہلے پک کریں گے اسکول سے۔ راستہ وہی تھا اور منزل بھی وہی، مگر جب بھی کنال سے میں گزرتی ہوں نا تو مجھے بڑا ہی سکون کا احساس ہوتا ہے کیونکہ بہتا ہوا پانی آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کی طرف بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا شکر ہے ان کاموں میں ہم لگے رہیں تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ خیر واپسی پہ ہم لیسوں والی شاپ پر پہنچے۔ یہ انکل بہت اچھے ہیں، جب سے انہوں نے یہ والی شاپ بنائی تھی میں تبھی سے ان سے لیسز وغیرہ لیتی ہوں اور بہت ریزنیبل ان کی پرائسز بھی ہیں۔ اگر آپ یہ G1 مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، اگر آپ نے ان کا ڈریس لینا ہو تو میں آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی۔ میں نے جتنی بھی لیسیں وغیرہ پسند کی وہ میں آپ کو ڈیفرنٹ ولاگ میں ضرور دکھاؤں گی۔ کچھ میری چیزیں میچ ہو چکی تھیں مگر کچھ ابھی رہتی تھیں۔ خیر میں جلدی واپس آئی کیونکہ بچے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ میرا ویٹ کر رہے تھے، اور بچوں کو رمضان میں روزے کے ساتھ ویٹ کرانا اچھا نہیں۔ گھر میں آئی، گھر میں بھی آلریڈی سے کام جاری تھا، ابھی دہی کو جاگ لگانا تھا اور میرا ہی ویٹ ہو رہا تھا۔ خیر ادھر یہاں پر ہم نے آج اچاری گوشت بنانا تھا روزے کے لیے، سب تیاریاں مکمل کی جا رہی تھیں۔ اب یہاں پر روزہ کھلنے کا ٹائم قریب آ گیا تھا، اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے نا کہ پکوڑے تبھی تلے جاتے ہیں جب روزہ کھلنے کا ٹائم قریب آ جاتا ہے۔ کوئی پکوڑے وغیرہ فرائی کر رہا تھا تو کوئی روٹی بنا رہا تھا، اسی طرح سب کے کام بانٹے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کام میں نے کرنے ہوتے ہیں اور کچھ میرے ہیلپرز کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ ٹائم پہ ہماری افطاری تیار ہو چکی تھی اور ہم سب نے کافی چیزیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بنائی گئیں۔ فروٹ چاٹ تھی، چنا چاٹ تھی، پکوڑے تھے، اور یہ ساری چیزیں تھوڑی ہی کھائی جاتی ہیں اور کھانی بھی تھوڑی چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی اتنی برکتیں اور اتنی نعمتیں ہوتی ہیں ہر رمضان میں کہ ہم اللہ کا شکر ادا جتنا بھی کریں کم ہے۔ اور میری بھی آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس رمضان میں اپنے ارد گرد جو بھی آپ کے ہیلپرز ہوتے ہیں یا جو بھی غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی خیال ضرور رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی دسترخوان آباد رکھے اور ہمارے بھی دسترخوان آباد رکھے، آسانیاں بانٹا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ آسانیاں سے نوازے گا۔ انشاءاللہ پھر سے نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔